نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی ادب و احترام کے لائق گرامی قدر حاضرین، تقدس مآب سادات کرام، علماء کرام، عمائے دین علاقہ، آج عرس پاک کشتہ عشق رسالت واقف بار حقیقت چراغ چشتیت حضرت پیر سید چراغ حسین شاہ صاحب چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا سالانہ عرس پاک اور اس کی تقریب سعید کے اندر ہم سب کو یہ سعادت میسر آئی ہے کہ ہم بیٹھے ہیں۔ چشتیوں کے بادشاہ کی آمد ہے۔ بے پناہ علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ خطیب سادات فخر السادات حضرت صاحبزادہ پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب جماعتی عالمی مبلغ اسلام، آپ کی خوبصورت گفتگو ہوئی۔ پیر سید سرور حسین شاہ صاحب موسوی قائد اہل سنت، آپ نے خطاب ارشاد فرمایا۔ میں نے اس وقت جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کے اندر معیت کا ذکر ہے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی معیت کا تذکرہ ہے۔ چونکہ یہ مہینہ بھی یار غار کے تذکروں کا مہینہ ہے، وفا والا مہینہ ہے اور وفا والے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دو باتیں عرض کرنی ہے معیت کے حوالے سے، اس لیے کہ آپ جتنے حضرات دور و دراز سے آئے ہیں، حضرت پیر سید چراغ حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پاک اور پیر سیال کی زیارت کے لیے آپ آئے ہیں اور اس بات کا یقین لے کے آئے ہیں کہ آپ اللہ کے ولیوں کی زیارت کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور اللہ کے ولیوں کی زیارت کے لیے جب بندہ آتا ہے تو خالی دامن نہیں رہتا، رحمتیں اس پر بھی نازل ہوتی ہیں۔ جہاں اللہ والوں کے مزار ہوتے ہیں، اللہ والوں کی جگہیں ہوتی ہیں، مقدس مقامات ہوتے ہیں، آستانے ہوتے ہیں، جہاں رحمتوں کے مرکز ہوتے ہیں، وہاں پر جو احباب جاتے ہیں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ان کو بھی وہ رحمتیں میسر آتی ہیں۔ وہ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ ابھی آپ سن رہے تھے۔ یہ پیر سیال کے عظیم شاہکار ہیں، تو ان سے کسی نے سوال کیا، حضور نیک لوگ نیک ہیں، اللہ والے ہیں، لیکن جو اللہ والوں کے پاس آتے ہیں انہیں بھی کچھ ملتا ہے؟ فرمایا ہاں ملتا ہے۔ اس نے کہا حضور وہ کیسے ملتا ہے؟ تو جہاں بیٹھے ہوئے تھے، پرانا زمانہ تھا، اس وقت یہ بجلی اس انداز کے ساتھ نہیں تھی، تو پرانے دور کے اندر جو ایک پنکھوں کا انداز تھا وہ بڑا سادہ تھا کہ اس کی رسی لگی ہوتی تھی، چھت کے ساتھ وہ لٹکا ہوا ہوتا تھا، ایک بندہ اس کو زور سے ہلا رہا ہوتا تھا اور اس کی ہوا جو ہے دور دور تک پھیلی ہوتی تھی۔
تو حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں اوپر چھت پر وہ پنکھا لٹکا ہوا تھا اور ایک بندہ اس کو زور زور سے اس کو کھینچ رہا تھا اور وہ پنکھا جو ہے ہوا اپنی دور دراز تک بیٹھے ہوئے ان تک بھی ہوا پہنچا رہا تھا. آپ نے فرمایا بھائی سوال کرنے والے تو کہہ رہا ہے اللہ کے ولی جہاں ہوتے ہیں وہاں رحمتیں ہوتی ہیں, لیکن جو پاس آ کر بیٹھتے ہیں انہیں رحمتیں کس طرح مل جاتی ہیں, انہیں کس طرح برکتیں مل جاتی ہیں, وہ صاحب برکت کیسے بن جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتا, یہ جو پنکھا ہلانے والا پنکھا ہلا رہا ہے یہ کس کے لیے ہلا رہا ہے؟ یہ پنکھا کس کے لیے چلا رہا ہے؟ یہ کس کے لیے ہلا؟ وہ کہنے لگا حضور یہ تو آپ کی نوکری کے اندر ہے, آپ کے لیے ہلا رہا ہے. فرمایا یہ تو میرے لیے ہلا رہا ہے لیکن اس کی ہوا تجھے مل رہی ہے؟ بھائی نوکری تو میری دے رہا ہے تو کیا ہوا تجھ تک پہنچ رہی ہے؟ کہنے لگا ہوا تو پہنچ رہی ہے. کہا یہ پنکھا ہلانے والا تیری نوکری نہیں کر رہا, یہ نوکری میری کر رہا ہے لیکن ہوا تجھے بھی آ رہی ہے. ارے رحمتیں اللہ کے ولیوں کی آستانوں پہ آتی ہے, جو وہاں ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں جوڑیاں ان کی بھی بڑھ جاتی ہیں. جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ ہے سنگ, اس کچتے بھی آندہ ہے ہیرے دا رنگ, اس ہیرے دا رہندہ نہیں کوٹی بھی مل, جیڑا گر جائے ٹوٹ کے کسے ہار چو, اور اللہ کے ولیوں کی جو سنگت میں آ جاتا ہے وہ بھی دنیا کے اندر نایابی کہلاتا ہے. یہ سب سے بڑا دنیا کے اندر میت کا مسئلہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق صحابہ سے ممتاز, ان کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے ان کو حضور کی میت ہی اس طرح نصیب ہوئی. یار 3 راتیں 3 دن غار کے اندر اکیلے تنہا حضور کو سامنے بٹھا کے حضرت ابو بکر صدیق زیارت کرتے رہے. دل بر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے, ہم رندوں کی محفل میں یہ رسم عبادت ہوتی ہے, آقا کا چہرہ تکتے رہے. اور حضور خضر ملت فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ تینوں سچیاں دا دلدار آکھاں, تینوں سچیاں دا تاجدار آکھاں, شانہ وکھریاں نے جگ نالو سرکار دے یارے غار دیاں, تھا تھا تے تمہ تمیاں نے صدیق دے عشق پیار دیاں, ایو شوق سی کلیاں ویکھا میں چمکاں رخسارے یار دیاں. حضرات گرامی, میت یہاں جتنی بھی جو بھی ذکر ہوگا, آل رسول کا ذکر ہوگا, اصحاب رسول کا ذکر ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مزاج, آج حضور مزمل حسین شاہ صاحب فرما رہے تھے نا, چشتیوں کا وکھرا انداز ہے, نقشبندیوں کا الگ انداز ہے, یہ محبت کے انداز وکھرے ہیں لیکن کمی کہیں بھی نہیں. نہ نقشبندیوں کی ہاں ادب کی کمی ہے, نہ چشتیوں کی ہاں کمی ہے. ارے نقشبندیوں کا فیض سیدنا صدیق اکبر کا انداز ہے اور چشتیوں کا مولا مرتضیٰ کا انداز ہے, وہ بھی انداز بے مثال ہے, یہ بھی انداز بے مثال ہے. عظمت وہاں بھی حضور نے عطا کی, شان یہاں بھی حضور کے در سے ملی, لیکن وہاں کس طرح ملی؟ وہاں یہ ملی کہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق ساتھ ہیں. ایک موقع آیا, حضرت ابو بکر صدیق حضور کے سامنے ہاتھ باندھ کے عرض کرتے آقا اس طرح نہ ہو کہ پیچھے سے ہم آ رہے ہیں, دونوں آ رہے ہیں, صبح ایسے نہ ہو کہ دشمن ہمارے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے ہمارا پیچھا کر لے. آقا میرا دل کرتا ہے کہ اب آگے ایک بندے کے قدموں کے نشان لگیں, دونوں کے نہ لگیں. حضور نے مسکرا کے پوچھا ابو بکر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندے 2 چلیں اور نشان ایک بندے کے قدم کے لگے؟ کہا آقا بات تو ماننے کی ہے, ابھی ہو جائے گا. فرمایا ابو بکر کیسے؟ آقا میں بیٹھ جاتا ہوں, آپ کندھوں پہ سوار ہو جائیں. اب دنیا کے اندر حضور سے وفا کرنے والا وہ کوئی بھی ہو, اگر آقا کو ایمان سمجھتا ہے یا جانے ایمان سمجھتا ہے تو جانے ایمان ابو بکر کے کندھوں پہ, ابو بکر کے کندھوں پہ. حضور سوار ہو گئے, ابو بکر چلنے لگے. اب میں
ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इशारा करूंगा। यार कभी आपने देखा जिससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं उसको कंधों पर बिठा के आप अगर चलने की कोशिश करें तो चल कर देख लें कि कैसे चला जाता है। अगर कोई कंधों पर बैठ जाए ना, तो जब वो कंधों पर बैठा होता है तो उसके कदम कहाँ लगते हैं, उसके हाथ कहाँ होते हैं, उसके कदम लगते हैं सीने पर, और उसके हाथ कहाँ होते हैं जो कंधों पर बैठे। आप जिससे प्यार करते हैं, नवासे से करते हैं, बेटे से करते हैं, भतीजे से करते हैं, जिससे करते हैं उसको कंधों पर बिठाएं तो वो दोनों हाथों से आपके सर को पकड़ेगा। अगर टोपी है टोपी को थाम लेगा, दस्तार है दस्तार को पकड़ लेगा, अमामा है अमामे को पकड़ लेगा। और जब आप चलने की कोशिश करेंगे तो लामहला आप दोनों हाथों को इस तरह कर लेंगे, उसके कदमों को सीने से लगा लेंगे। मैं सदके जाऊं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के कदमों पर जब हुजूर बैठे थे, ये नक्शा ज़हनों के अंदर रखें कि अबू बकर सिद्दीक के कंधों पर मेरे आका तशरीफ फरमा थे। मेरे आका ने दोनों हाथों के साथ अबू बकर सिद्दीक की दस्तार को पकड़ा हुआ था और कदम मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन के अबू बकर के सीने पे लग रहे थे। लोगों जहां मुस्तफा के कदम लग रहे थे, ये सीना है सिद्दीक अकबर था। और जो हाथ थे वो अबू बकर सिद्दीक की दस्तार को थामे हुए थे। क्या मतलब है कि एक पैगाम अबू बकर दे रहे थे, एक पैगाम रसूलुल्लाह दे रहे थे। हुजूर दोनों हाथों से अबू बकर सिद्दीक की दस्तार को थाम के दुनिया वालों को बता रहे थे, लोगों अबू बकर सिद्दीक की इज्जत का रखवाला मैं मोहम्मद अरबी खुद हूं। कयामत तक जमाना बदले लेकिन अबू बकर की दस्तार का तुर्रा नीचे नहीं होगा, इसकी वफा का तुर्रा हमेशा सर बुलंद रहेगा। और अबू बकर सिद्दीक ने दोनों हाथों से हुजूर के कदमों को सीने से चिमटाया हुआ था। कहा आका जमाने का मिजाज बदलता रहेगा, हवाएं बदलती रहेगी, लेकिन मेरे आका मैं तेरे कदमों से जुदा नहीं हूँगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे आका के कदमों से जुदा नहीं कर सकती। खुदा की कसम दुनिया ने देखा अबू बकर सिद्दीक तो आज भी हुजूर के कदमों में। और फिर आका ने ऐसी निभाई ऐसी दस्तार पकड़ी, लोग जो मर्जी कर ले, लेकिन अबू बकर सिद्दीक की दस्तार का तुर्रा फिर भी बुलंद है। और दूसरी तरफ आ जाए, ये तो वो है, ये तो वो मसला है कि जब अबू बकर सिद्दीक के कंधे पर हुजूर बैठे, और एक वक्त वो था जब हुजूर के कंधे पर जनाब हुसैन बैठे थे। आका हुसैन बैठे, हुजूर जमीन पर बैठे, हुसैन को कंधों पर उठाया। अब मामला उसके बरअक्स है। आज हुसैन के कदम लगते हैं नबुवत के सीने पर। नहीं, जितनी मोहब्बत से पहले बोल रहे हैं उसी अंदाज से बोलें। हाँ, हम असहाब से भी वफा करते हैं, हम आल से भी प्यार करते हैं, हम उनके भी नौकर हैं, हम इनके भी गुलाम हैं। हज़रात गिरामी क्या अंदाज था। हुजूर ने हुसैन को कंधों पे उठाया है, और अब क्या है कि दोनों हाथों से ना आका हुसैन ने अपने नाना जान की दस्तार को संभाले हुए है, और मेरे हुजूर ने अपने दोनों हाथों से हुसैन के कदमों को सीने से लगाकर थामा हुआ है। और हुजूर चल रहे हैं, दुनिया देख रही है। आज एक ऐलान हुसैन कर रहा है, एक ऐलान अल्लाह का रसूल कर रहा है। हुसैन दस्तार नाना मुस्तफा की पकड़ के ऐलान कर रहा है, लोगों हवाएं बदले, जमाने का मिजाज बदले, हुकूमतें बदले, लोग बदले, दिल बदले, फैसले बदले, कानून बदले, लेकिन हुसैन न बदलेगा। जमाना जैसी मर्जी चाल चले, लेकिन हुसैन आज इकरार कर रहा है, मैं नाना मुस्तफा की दस्तार को नीचे नहीं होने दूंगा। मैं कट जाऊंगा लेकिन मुस्तफा की दस्तार का तुर्रा नीचे नहीं होने दूंगा। और हुजूर ने भी अपने दोनों नबूवत के हाथों से हुसैन के कदमों को सीने से चिमटाया हुआ है। फरमाया हुसैन, जमाने की हवा का मिजाज कोई भी हो, तेरे पांव के अंदर लग़्ज़श नहीं आएगी, इसलिए तेरे कदमों को मोहम्मद मुस्तफा ने थामा हुआ है। यही वजह थी कि करबला के मैदान के अंदर जब हुसैन निकले थे, सर पर दस्तार मुस्तफा थी, और जमाने ने देखा था सारी यजीदियत एक तरफ, लेकिन हुसैन ने मुस्तफा करीम की दस्तार को नीचे नहीं होने दिया। हुसैन सर बुलंद, इतना सर बुलंद कि सर कट गया फिर भी नेज़े पे बुलंद।
اور پھر بچے قربان ہوئے، بھانجے قربان ہوئے، قاسم کی جوانی کے سیرے خاک و خون میں بکھر گئے، کربلا میں خیموں کو آگ لگ گئی، لیکن صدقے جاؤ حسین کے پائے استقلال کے اندر فرق نہ آیا، اس لیے کہ یہ قدم وہ تھے، ان کے اندر طاقت وہ تھی جس کو مصطفیٰ نے تھاما ہوا تھا۔ لوگوں، اس سے بڑھ کر بھی طاقت ہوتی تو حسین کے قدموں کے اندر لغزش نہ آ جاتی۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضور کی عظمت، یہ حضور کی شان ہے کہ کربلا سے لے کر آج تک جہاں بھی سید کھڑا ہو جائے اس کے قدم لرزتے نہیں ہیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ مرزا قادیانی کے مقابلے میں پیر میر علی شاہ کھڑے ہوئے تو مرزا مر گیا، مرزے کی مٹی پلیت ہو گئی، اس کے مقابلے کے اندر سید پیر جماعت علی کھڑے ہوئے تو اس کو شکست فاش ہوئی، لیکن ان سیدوں کے قدموں کے اندر لرزہ نہ آیا، اس لیے کہ ان کے وجود کے اندر جو خون تھا وہ خون حسین تھا۔ اور شاہ جی کہہ رہے تھے کہ جو باپ وعدے کرتے ہیں بیٹے نبھاتے ہیں، خدا کی قسم آل رسول نے جو وعدے کیے تھے نانا مصطفیٰ کے ساتھ، حضور کے ساتھ، وہ تو بغداد کے اندر بھی سیدوں نے نبھائے ہیں، وہ تو اجمیر کے اندر بھی سیدوں نے نبھائے ہیں، وہ تو گولڑے میں بھی سیدوں نے نبھائے ہیں، وہ تو جہاں علی پر شریف ہو جہاں بھی سید ہوگا وہ نانے مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ضرور نبھائے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، آج پیر سیال تشریف لا رہے ہیں، چشتیوں کے بادشاہ کی آمد ہے، اگر مرید جائے پیر کے پاس تو بڑی عظمت ہے، اور اگر پیر تشریف لائے تو اس سے بڑی سعادت کیا۔ اور پھر آپ اپنے مقدر پر ناز کریں جن کی نسبت حضور خضر ملت کے ساتھ ہے، حضور خضر ملت کے ساتھ نسبت رکھنے والے دور دراز، وہ حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی رحمت اللہ علیہ ان کی دھرتی سے، شاہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی دھرتی سے، اور کلفٹن کی موجوں سے لے کر لوگوں کا ایک بار بے قرار یہاں پر آیا ہے جن کے دلوں کے اندر محبت ہے، آج وہ اپنے پیر کو بھی دیکھیں گے، اپنے پیر کے بادشاہ کو بھی دیکھیں گے۔ ہاں، آج تو تمہاری عید و عید ہے، اسی لیے تو پیر سید سرور حسین شاہ صاحب فرماتے تھے کہ آج چشتیوں تم خاموش نہ رہو، آج تو تمہاری ایک عید نہیں، آج تو کئی عیدیں جمع ہیں، آج تو خاموش رہنے کا دن نہیں ہے، آج افسوس کا نہیں، آج تو خوشی کا دن ہے، اور خوشیاں ہر طرف سے عمر کی آ رہی ہیں، اور پھر عرس ہے، عرس، اور عرس علماء بیٹھے ہیں، میں ان کی بارگاہ کے اندر اتنی بے تکلفی نہیں کر سکتا۔ عرس کہتے ہیں شادی کو، عرس کسے کہتے ہیں بھائی؟ محبت سے بولے، عرس کسے کہتے ہیں؟ بس ایک جملہ بول کے بات ختم کرنے لگا۔ عرس کہتے ہیں شادی کو، عروس سے ہے جس کا معنی ہے شادی۔ جب شادی ہو نا تو شادی کے اندر ایک ہوتا ہے دلہا، ایک کون ہوتا ہے؟ زور سے بولو۔ ایک دلہا ہوتا ہے اور کچھ براتی ہوتے ہیں۔ یہ دلہا جو ہوتا ہے نا، براتی سارے آتے ہیں اس کے لیے، اور کچھ آتے ہیں مانگنے کے لیے، اور جتنے براتی آتے ہیں نا یہ سارے دینے کے لیے آتے ہیں۔ اور جب عرس ہوتا ہے دلہا ایک ہی ہوتا ہے۔ آج دلہا ہے پیر چراغ حسین شاہ صاحب، آج پیر سید چراغ حسین شاہ صاحب، آج ان کا عرس ہے، وہ دلہا ہے، اور آج براتی کون ہے؟ پیر سید چراغ حسین شاہ صاحب سے لے کر گولڑا شریف تک، حضور خضر ملت سے لے کر مولا مرتضی مشکل کشا تک، پیر سیال، تونسا شریف، مہار شریف، اجمیر شریف، اور پھر مدینہ پاک، یہ سارے کے سارے آج براتی ہیں۔ اور پھر آپ اور میں، ہم ہیں مانگنے والے، ہم ہیں مانگنے۔ تو میں نے جتنے براتیوں کے نام لیے ہیں یہ آپ شروع ہو جائیں، پیر سیال سے لے کر مدینہ شریف تک، اجمیر شریف تک، مہار شریف تک، تونسا شریف تک، ان میں کوئی بھی ایسا ہے کہ جو کنجوس ہو، جو دینے میں کنجوسی کرتا ہو، جو کرم میں کنجوسی کرتا ہو، جو عطا میں کنجوسی کرتا ہو؟ یہ سارے سخیوں کی اولاد ہیں، یہ سارے دینے والے ہیں، اور آج سارے اولیاء کرام براتی ہیں، اور آپ سارے مانگنے والے ہیں۔
اور کہتے ہیں نا خاندانی لوگوں کی بارات ہو نا تو جتنے مانگنے والے ہوتے ہیں وہ خوش جاتے ہیں. تو آج تو سب سے بڑے خاندان کے دولہا کی شادی ہے. تو حضرات گرامی میں انہی الفاظ کے ساتھ کیونکہ علماء اکرام اور بھی تشریف فرمائے میری حاضری ہو گئی تو اللہ پاک قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.